صحیح ہے کہ بہت سازشیں ہو رہی ہیں، لیکن خدا کے پراسرار غیبی نظام کے اس راز کو بھی سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ اگر یہ سازشیں نہ ہوتی تو یہ حسین منظر بھی آج ہم کو دیکھنے کو نہ ملتا۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم۔ ایک بہت عظیم خاندان کا ایک عظیم فرد تھا جس کا تذکرہ قرآن مجید نے یہ کہہ کر کیا ہے کہ یہ واقعہ انسانی تاریخ کا بہترین واقعہ ہے جو ہم تم کو سنانے جا رہے ہیں۔ اس فرد کا نام تھا حضرت یوسف علیہ السلام، بہترین خاندان کے بہترین فرد، مکمل بے گناہی کے باوجود، پاک دامنی کے باوجود اور صبر و تقوی کی عظیم المثال شخصیت کے حامل ہونے کے باوجود ان کو اس وقت کی حکومت نے بے گناہی کے باوجود جیل میں ٹھونس دیا تھا اور پورے ملک میں بدنام کر دیا تھا۔ 9 سال وہ اس جیل میں رہے، لیکن تقدیر نے ایک عجیب و غریب فیصلہ کیا۔ وہ ملک ایک بحران میں پھنسا اور اس بحران میں پھنسنے کی اطلاع اس ملک کے حکمرانوں کو اسی مظلوم یوسف علیہ السلام کے ذریعے سے ملی۔ جب انہوں نے خواب کی تعبیر کے عنوان سے اس ملک کے حکمراں کو، جو دنیا کی سب سے بڑی سپر طاقت کا حکمراں تھا، اس کو یہ بتایا کہ آپ کا یہ ملک اگلے سالوں میں ایک زبردست معاشی بحران کا شکار ہوگا، 7 سال تک غلہ پیدا ہوگا، اس کے بعد 7 سال تک ملک میں خوش سالی ہوگی، گویا 7 سال کی پیداوار کو 14 سال تک خرچ کرنا پڑے گا۔ وہ ملک کا حکمراں سمجھتا تھا کہ ہمارے ملک میں ایک بھی ایماندار آفیسر نہیں ہے۔ کرپشن کا جو حال اس ملک میں تھا، اس کو سمجھنے کی صلاحیت ہم ہندوستانی لوگوں میں جتنی ہے شاید عرب کے علماء میں بھی نہ ہو۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام نے جب یہ بتایا کہ تمہارا ملک اس بحران میں پھنسے گا تو اس کے بچنے کی ترکیب بھی بتائی، اور اس بادشاہ نے 1 منٹ میں فیصلہ کیا، ہمارے پاس اس وقت اس ملک کو بچانے کا اور کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اے یوسف، جو کچھ ظلم ہم نے تم پر کیا ہے اسے معاف کرو اور بھول جاؤ، اور تم خود اس ملک کو بحران سے بچانے کے لیے اپنی خدمات پیش کرو۔ تو اس سراپا صبر و ہمت شخص نے تمام ظلم بھول کر، دل سے معاف کر کے اسی ظالم قوم کے افراد کو بھکمری سے بچانے کے لیے اپنی مخلصانہ خدمات پیش کی تھیں۔ اے ہندوستان کے مسلمانوں، میں ان تمام اکابر علماء کی موجودگی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج آپ صرف دفاعی اور احتجاجی مزاج لے کر جانے کے بجائے یہ عزم و حوصلہ لے کر جائیں کہ جو کرپشن، جو عریانیت، جو بے حیائی، جو درندگی، جو حیوانیت اس ملک پر چھا گئی ہے، 3 سال کے بچوں کو مارا جا رہا ہے، ریپ کیا جا رہا ہے، لوٹا مارا جا رہا ہے، کسی ماں بہن کی عزت محفوظ نہیں ہے، کسی بوڑھے کو اس کے گھر میں عزت و وقار ملنا مشکل ہو رہا ہے، اور عجیب و غریب خطرات آگے چلے آ رہے ہیں۔ اس ملک کو کوئی حکومت نہیں بچا پائے گی، مسجد اور مدرسے میں تربیت پانے والے تقوی اور صبر کے اوصاف سے لیس مسلمان بچا پائیں گے۔ نعرہ تکبیر! اسلام اسلام اسلام! مسلم پسند اللہ بول! لیکن اس کے لیے آپ کو خود مکمل مسلمان بننا ہوگا۔ علم و ادب